جیمز ایبٹ کا شہر ایبٹ آباد، جو اپنے حسن اور خوبصورتی کے باعث خاص اہمیت کا حامل ہے، مگر اب ایبٹ آباد شہر بدترین صورتحال سے دوچار ہے اور مسائل کی آماج کا بن چکا ہے۔ بہت عرصہ پہلے ایبٹ آباد ایک ایسے شہر کے طور پر جانا جاتا تھا جس میں انتہائی نظم و ضبط اور تربیت یافتہ ٹریفک پولیس عہدیداروں کے ذریعے باضابطہ ٹریفک کا انتظام کیا جاتا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ اب ایبٹ آباد ملک کے ایسے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں گھنٹوں ٹریفک جام رہتی ہے۔ ایبٹ آباد ٹریفک کے بدترین مسائل سے دوچار۔ السلام علیکم ناظرین، کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ روحامہ یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گل ویلے دی۔ ناظرین، ٹریفک کا مسئلہ صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر بے شمار مسائل رکھتا ہے۔ ہم نے ان مسائل کو آپ کے سامنے بھی رکھا اور ہم نے ایبٹ آباد کی لوکل عوام سے بھی جاننے کی کوشش کی کہ ان کی نظر میں ایبٹ آباد میں ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کی اصل وجہ کیا ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کس طرح سے ممکن ہے۔ اسی متعلق بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری راشد محمود صاحب، جو کہ ایک سماجی اور سیاسی کارکن ہیں اور ایک فری لانس جرنلسٹ کے طور پر اپنی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہی از اے کوآرڈینیٹر آف کنزیومر رائٹس پروٹیکشن فورم اینڈ چیئرمین ڈسٹرکٹ لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈپارٹمنٹ۔ اس کے علاوہ وہ سابق ممبر ضلع کونسل ایبٹ آباد بھی رہ چکے ہیں۔ آئیے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے اس بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت مہربانی، آپ نے آج انوائٹ کیا مجھے۔ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک کو جوائن کیا۔ یو ویلکم۔ سر سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ ایبٹ آباد میں ٹریفک کے یہ جو بدترین مسائل ہیں اور ٹریفک کی روانی جو بڑی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انتہائی عام ایشو کے اوپر آج بات کرنے کا موقع دیا۔ بیسیکلی ایبٹ آباد ٹورسٹ کا ہب ہے، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ جب نادرن ایریاز آپ کے لوگ آتے ہیں، گلگت، ناران، بلتستان تک، اور شمالی علاقہ جات کا روڈ بھی یہیں سے گزر کے جاتا ہے، تو بدقسمتی سے موٹر وے بننے سے پہلے ہمارا ایک ہی یہ سلک روٹ تھا، اور یہاں پہ ٹریفک کا فلو اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ بیسیکلی پاکستان بننے کے بعد سے لے کر یہی روڈ ہے، اور یہ روڈ اب ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی ہے اور روڈ کنجسٹڈ ہے۔ دوسری کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں، ہمارے اداروں کی کچھ تھوڑی سی چشم پوشیاں ہیں، جن کی وجہ سے عوام اس کرب سے دوچار ہیں۔ ایک تو آپ نوٹ کریں کہ اس سلک روٹ کی حالت زار کو دیکھ کے رحم آتا ہے، اور یہاں پر ارباب بست و کشاد سے یہ کوشچن کرنے کے ہم یا یہاں کے عوام حق بجانب ہیں کہ یہاں پر لوگوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں، این ایچ اے اپنا رول کیوں نہیں پلے کر رہا۔ مینٹیننس اینڈ ریپیئرنگ کے نام پہ بہت سارے فنڈ آتے ہیں اور باقاعدہ سٹاف ہے، چیک اینڈ بیلنس کی اتھارٹیز موجود ہیں، مگر بدقسمتی سے وہ لوگ چشم پوشی کر رہے ہیں، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی عدم توجہی کے باعث یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک تو جگہ جگہ پہ منی اڈے بنے ہوئے ہیں، ایک تو آپ کے اس روڈ پہ پلازا مافیاز چھائے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ یا دیکھیں نا، جو ادارے اس روڈ کے اوپر آ رہے ہیں، آپ دیکھیں کینٹونمنٹ بورڈ کو دیکھ لیں، ڈسٹرکٹ کونسلز کو دیکھ لیں، ٹی ایم اے کو دیکھ لیں، اور پھر یہ جو ادارے ہیں اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے وہ پلازا مالکان جو مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں، اصولی طور پر ان مارکیٹوں کو بنانے سے پہلے یہاں پہ یہ ایک کنٹونمنٹ بورڈ کے بھی رولز میں موجود ہے کہ پارکنگ سپیس ان لوگوں کو علیحدہ سے مختص کرنی چاہیے، مگر بدقسمتی سے مانسیرا روڈ پہ فوارہ چوک سے لے کر آپ کالا پل تک اگر چلے جائیں، جو شہر کی درمیان کا راستہ ہے، یہاں پر ٹریفک اکثر جیم رہتی ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ان سراؤنڈنگ میں جو پلازاز ہیں ان کی کوئی پارکنگ زون نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو گاڑیوں والے ہیں، بے ہنگم ٹریفک ہے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کر رہا۔ اسپیشلی آپ کالا پل سے جب نیچے ٹریول کرتے ہیں میرپور سے، تو آپ دیکھیں کمپلیکس کے پاس اکثر آپ کا
روڈ جیم رہتا ہے، اس کی وجہ 2-3 ہیں۔ ایک تو وہاں پر ایمبولینس مافیا ہے جو روڈ کے کمپلیکس کے ارد گرد میں قابض ہے، پھر وہاں پر کیری ڈبوں کا ایک ناجائز اڈا بنا ہوا ہے، وہاں پر سزوکی کا وہ سٹاپ ہے جہاں پہ انہوں نے سواریاں بٹھانی ہوتی ہیں یا اتارنی ہوتی ہیں۔ اب گورنمنٹ کو اس پہ چاہیے یہ کہ وہاں پہ پبلک کے لیے سواریاں بٹھانے کے لیے اور اٹھانے کے لیے ایک مخصوص پوائنٹ مختص کریں۔ جب سواریاں بٹھانی ہوتی ہیں اتارنی ہوتی ہیں تو سزوکی والے 20 روپے کی سواری کی خاطر نہ تو وہ روڈ سے ٹائر نیچے اتارتے ہیں اور نہ ہی وہ پچھلے کا خیال کرتے ہیں۔ دیکھیں میں یہاں پر ٹریفک ایس پی کی خدمات کو یا ان کی کاوشوں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے بھرپور کوشش کی، اور خاص طور پر موجودہ ڈی آئی جی صاحب نے اور ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہے اس نے ٹریفک پولیس کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا، مگر ٹریفک پولیس کی بدقسمتی ہے کہ اس کے پاس نفری کی کمی ہے۔ جو کانسٹیبل صبح 7 بجے آتا ہے تو وہ رات 8-9 بجے تک مسلسل آن ڈیوٹی ہوتا ہے۔ تو اس طرح ایک شفٹ وائز ان کو ڈیوائڈ کیا جائے کہ صبح کی ایک مارننگ شفٹ ہو، ایک سیکنڈ شفٹ ہو، تاکہ وہ لوگ ریلیکس ہو کے ٹریفک کے فلو کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ اور اس میں 1-2 چیزیں اور بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ آپ جب اسمال انڈسٹری چوک میں آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک کا کوئی کانسٹیبل یہاں پہ موجود نہیں ہوتا۔ اسمال انڈسٹری ہمارا ایک ہی چھوٹا سا انڈسٹریل زون ہے، وہاں سے جب گاڑیاں نکلتی ہیں، ہیوی ٹریفک نکلتی ہے تو روڈ جیم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سکول جو روڈ کے دونوں اطراف میں ہے، جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو سکول مالکان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو بچے ان کے پڑھ رہے ہیں یا ان کے پیرنٹس جو ان کو ریسیو کرنے کے لیے آتے ہیں ان لوگوں کو یہ موٹیویٹ کریں کہ جی اپنی گاڑیاں روڈ کے اس طرح سے پارک کیا کریں تاکہ جنرل ٹریفک کا فلو جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ہے جہاں پہ رول اینڈ ریگولیشنز کے جو ادارے ہیں جو ان کی امپلیمنٹیشنز کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی، عوام کو بھی، اسپیشلی یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ میں بالخصوص سزوکی ڈرائیورز سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ لوگ رول ریگولیشنز کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، اور یہاں پر اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ٹریفک اہلکاروں کی اپنی گاڑیاں موجود ہیں جو چوکوں میں سر عام روڈوں پہ کھڑی ہوتی ہیں، سواریاں بٹھا رہی ہوتی ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ جو روڈ کے اوپر ناجائز اڈے ہیں ان کو آپ ختم کریں گے، تجاوزات ختم کریں گے۔ دیکھیں نا، اسامہ بڑائی جب اسسٹنٹ کمشنر تھے تو انہوں نے اس روڈ کی چوڑائی کے لیے یا اس روڈ سے انکروچمنٹ ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے پلازا توڑے، اور ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے کہا، آپ دیکھیں نا وابٹا کی نیگلیجنس دیکھیں اور ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کی، دیگر اداروں کی، وہ روڈ کے اوپر ان کے کھمبے لگے ہوئے ہیں، ان کی کیبلز بچھی ہوئی ہیں، روڈ کے اوپر ان کے پائپس بچھے ہوئے ہیں۔ نہ تو کوئی ادارہ اس طرح کا خیال کرتا ہے کہ فیوچر میں ہمارے پاس فیوچر کی پلاننگز نہیں ہیں، اور جب ہم لوگ اپنے مستقبل کے لیے ایک پلاننگز کریں گے، دیکھیں نا کسی بھی معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں اس کی شاہراہیں، اس کی ٹریفک اور اس کے لوگوں کا ٹائم بہت میٹر کرتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں ہمارے جو منتخب نمائندگان ہیں، جو ارباب بست و کشات ہیں، جو یہاں کی بیوروکریسی ہے، یہاں روڈ ظاہر ہے خراب ہے، جمپ ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ روڈ کنجسٹڈ ہے، اور وہاں پہ جب لوگوں کو جمپ لگتے ہیں، دیکھیں نا اس سے متاثر کون ہو رہا ہے؟ وہ سکول جانے والا بچہ متاثر ہو رہا ہے، وہ مزدوری پہ آنے والا ایک دہاڑی دار مزدور متاثر ہو رہا ہے، وہ بہت بڑا پروفیسر متاثر ہو رہا ہے جس نے اپنی کلاس کے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے، وہ ٹائم پہ پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہ کیوں ہے؟ دیکھیں روڈ کے اوپر جو مینٹیننس اینڈ ریپیئرنگ کے اوپر جو فنڈ لگنا تھا وہ ایز سچ ابھی تک نہیں لگا۔ اس روڈ کی ٹریفک کے فلو کو کم کرنے کے لیے یہاں پہ پچھلی گورنمنٹس نے اور اس کے بعد اس گورنمنٹ نے بھی یہ پلان کیا تھا کہ ہم ایک بائی پاس روڈ بنائیں گے، مگر بدقسمتی سے ہمارا وہ بائی پاس کا منصوبہ پچھلے 8-10 سال سے پائپ لائن میں ہی چلا آ رہا ہے، اور اس کی نسبت میں ہری پور کی عوامی نمائندگوں کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے نہ صرف اپنی شہر کے ٹریفک کے مسئلے کو حل کیا بلکہ پورے ہری پور کے ارد گرد ایک رنگ روڈ ٹائپ کی انہوں نے اپنی ٹریفک کے فلو کے لیے رنگ روڈ بنائے، انہوں نے اپنے ٹریفک کے فلو کے لیے بائی پاس بنایا۔ ہم گورنمنٹ سے، کے پی کے گورنمنٹ سے یہ خصوصی گزارش کریں گے کہ ریجن کا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے،
دیکھیں مین سٹریم میڈیا بھی دیگر علاقوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، ہمارے ہزارہ ڈویژن کے مسائل ابھی تک اگنور ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ شاہراہ ریشم جو پورے ملک کو، نادرن ایریاز کو، کشمیر کو، مانسیرا کو، بڈگرام کو، کوہستان کے جو 2 ڈسٹرکٹس ہیں، یہاں سے چائنا تک ہمارا یہی روٹ ہے، مگر ہماری گورنمنٹ نے، ہمارے نمائندوں نے ایسا اس کے اوپر وہ کام نہیں کیا جس کے یہاں کی علاقہ توقع کر رہا تھا، یہاں کے لوگ سوچ رہے تھے۔ اور اب جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس سے لوگوں کی بہت ساری توقعات تھیں، اور لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان کی گورنمنٹ عوام کے جو بیسک مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار سر یہاں پہ بتائے گا کہ ان تمام مسائل کو آپ نے ہائی لائٹ کیا، ان تمام کے مسائل کے حل کے لیے کیا کوئی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے، یا پھر کوئی ایسے پروجیکٹ پہ کام کیا جا رہا ہو جو کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہماری منتخب نمائندوں نے ان دا ہاؤس آف فلور، اسمبلی کے فلور پہ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، ہماری جو ایم این اے صاحب ہیں انہوں نے بھی کیا ہوگا، لیکن عوام یہ توقع کر رہی ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے بجائے ان کی اب عملی اقدامات کی طرف ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں بدقسمتی سے کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو قوانین نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں اور عوام ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک کوآرڈینیشن ہوتی ہے۔ یہاں پر بہت ساری کوششیں کی گئیں کہ جی منی اڈے ہیں جو روڈ کے ارد گرد میں ناجائز تجاوزات ہیں ان کو ختم کریں گے، اور پھر کمشنر ہزارہ نے یہ آرڈر بھی کیا تھا کہ یہ جو بجلی کے پولز لگے ہوئے ہیں ان کو ہٹائیں، مگر ابھی تک نہ تو واپٹا نے وہ پولز ہٹائے ہیں، اور آپ کی جو انکروچمنٹس ہیں وہ روڈ کے بوتھ سائڈ آن روڈ آپ دیکھیں، اگر فوارہ چوک سے لے کر آپ کالا پل تک چلے جائیں، یہ شہر کا جو ایریا ہے اس کے گرد و نواح میں آپ کو ناجائز تجاوزات نظر آئیں گی، ریڑی مافیا نظر آئے گا آپ کو۔ میں اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے یہاں سے یوں کہوں گا کہ آپ اگر فوارہ چوک سے آپ انٹر ہوتے ہیں، بلکہ فوارہ چوک کے بجائے آپ جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں ایبٹ آباد شہر میں، سلٹ سے آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹریفک کی سپیڈ چوک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ سلٹ میں آتے ہیں تو سلٹ کے گرد و نواح میں آپ کو سزوکیاں کھڑی نظر آتی ہیں، روڈ پہ ریڑیاں نظر آتی ہیں۔ اب سلٹ میں پہلی ٹریفک تو آپ کی وہاں پہ جیم ہو جاتی ہے۔ جب آپ سبزی منڈی کے پاس آتے ہیں تو سبزی منڈی میں بھی یہی پوزیشن ہوتی ہے کہ وہاں پہ بھی جب آپ پہنچتے ہیں، وہاں سے دیکھیں نا نگکی کو روڈ جاتا ہے، وہاں سے سربن کے اوپر جاتا ہے، کنج کے لوگ وہیں سے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے بھی یہاں سبزی منڈی کی ٹریفک کا پریشر آ جاتا ہے۔ پھر وہاں پہ جو نالے ہیں، نالوں کے اوپر ریڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جو روڈز کی دونوں سائڈ ہے۔ دیکھیں نا این ایچ اے کے وہ لوگ اپنے دفتروں میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، جب لوگ روڈ کے اوپر پختہ تجاوزات بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ کیوں نہیں روکتے؟ پھر بعد میں ہم لوگ بھی یہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ غریب کی دہاڑی مار رہے ہیں، غریب کو در بدر کر رہے ہیں، مگر غریب لوگ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسی جگہوں پہ کیوں بیٹھتے ہیں جہاں پہ ہماری وجہ سے دیگر تمام افراد کو تکلیف ہو رہی ہو۔ تو ابھی تک تو مجھے نہیں لگ رہا کہ پریکٹیکلی کسی مسئلے کی حل کی جانب کو عملی اقدامات ہوئے ہوں، مگر یہ پیچھے بارشوں کا جب موسم تھا ہم نے اپنی منتخب قیادت سے بھی بات کی تھی کہ انہوں نے بڑے شوق سے افتتاح کیا تھا کہ ہم اس روڈ کو بہتر بنائیں گے، اس روڈ کی ریپیرنگ کریں گے، مینٹیننس کے لیے کام کریں گے، مگر بدقسمتی سے وہ اوپننگ کی حد تک تو پروگرام ہوا، مگر اس کے بعد ایز سچ ابھی تک وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام کب پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ تو میں مراد سعید صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہزارہ ڈویژن کی بھی ترقی چاہتے ہیں، ٹورزم کی پروموشن چاہتے ہیں، اور یہاں سے سلک روٹ کو چائنا کے ساتھ ایک آپ کا کوریڈور بن رہا ہے، تو یہ گیٹ وے سٹی ہے، یہ ایبٹ آباد چائنا کے درمیان گیٹ وے سٹی ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے، عمران خان صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا، مراد سعید کا ایبٹ آباد میں کافی زیادہ آنا جانا تھا، کافی زیادہ آنا جانا ہے، اور وہ ان مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ہم نے ان کے نوٹس میں یہ بات بار لائی ہے کہ جی آپ یہاں کے لوگوں کے لیے ایک بائی پاس دے دیں۔ اب دیکھیں نا، ٹریفک کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایبٹ آباد شہر کے لوگوں کو کوئی انٹری پوائنٹ نہیں دیا گیا اس سے موٹر وے سے۔ اب جو 2 انٹری پوائنٹ دیے گئے ہیں، ایک آپ دیکھ لیں نیچے پانی کے ساتھ سے وہاں مسلم آباد سے،
جو وہ والا ایریا ہے وہاں بھی ٹریفک لے کے آپ آج تو فوارہ چوک تک اکثر آپ کو جیم ملے گی. اور مانگل سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں ایبٹ آباد شہر کی طرف تو آپ میرپور سے جب آگے آتے ہیں, آپ جب جدون پلازا پہ پہنچتے ہیں, آپ کمپلیکس چوک پہ پہنچتے ہیں, آپ کی ٹریفک جیم ہوتی ہے. آپ آگے اسمال انڈسٹری چوک پہ پہنچتے ہیں, آپ کی ٹریفک جیم ہوتی ہے. آپ مزائل چوک پہ آتے ہیں تو مزائل چوک, وہاں مزائل چوک پہ روڈ کے اطراف میں, روڈ کے اوپر وہاں پہ کاکول کا اڈا بھی بنا ہوا ہے, وہاں پہ نواں شہر کا اڈا بھی بنا ہوا ہے, وہاں پہ دیگر. اب وہ اڈے ایسی جگہوں پہ بڑے پارکنگ زون بنے ہوئے ہیں جو کہ روڈ کے اوپر غیر قانونی ہیں, اور مختلف ادارے ان اڈوں سے غیر قانونی طور پر بھتے لے رہے ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں نا, میں ایس پی ٹریفک سے یہ گزارش کروں گا کہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے ارباب بست و کشاد سے یہ گزارش کروں گا, گورنمنٹ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے بھی یہ معلومات لے سکتی ہے, اور ان کے جو ٹی اوز روڈ کے اوپر ہیں ان سے بھی یہ انفارمیشن لے سکتی ہے کہ کہاں کہاں مانسیرا روڈ پہ فوارہ چوک سے لے کر کالا پل تک ناجائز اڈے کہاں پہ بنے ہوئے ہیں. پہلے تو آپ ان اڈوں کو ختم کروائیں, پھر جو مین روڈ ہے اشارہ ریشم کے اوپر جو ناجائز تجاوزات ہیں, ریڑی مافیا ہے, جو پلازا مافیاز کی پارکنگ زونز بنے ہوئے ہیں, ان کو آپ ختم کرائیں. جو روڈ کے اوپر بجلی کے پولز لگے ہوئے ہیں ان کو آپ یہاں سے ریپلیس کروا کے روڈ کو کلیئر کریں. اور وہ جو اسامہ وڑائچ جب اسسٹنٹ کمشنر تھے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, فوت ہو گئے, انہوں نے 65 فٹ روڈ کے ایک سائڈ پہ اور 65 فٹ روڈ کے دوسری سائڈ پہ, جس میں یہ بھی تھا کہ کینٹ بورڈ یہ کہہ رہا تھا کہ پبلک کے گزرنے کے لیے ہم 5 فٹ سٹریٹ بنائیں گے. اور پچھلی گورنمنٹ میں یہاں پہ کچھ 12 ارب روپے کی بات ہوئی تھی کہ جی یہ ہم یہاں پہ ایک لنک روڈ اس کے ساتھ ساتھ سروس روڈ بنائیں گے تاکہ جو سواریاں اتاریں یا بٹھائیں وہ سروس روڈ پہ چلے جائیں, مین ٹریفک کا فلو متاثر نہ ہو. تو ہم تو یہی سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ سے, اور میں نے اس کے اوپر ضلع اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے 20 بار گورنمنٹ کو بھی نہ صرف نشاندہی کروائی بلکہ ان اداروں کے ساتھ ہم نے میٹنگز کی. یہاں پر ہم نے آر ٹی اے کے ساتھ بھی بات کی کہ ہم نے کہا کہ بغیر روٹ پرمٹ کے اس روٹ پہ گاڑیوں کا آپ بے ہنگم فلو کیوں بھیج رہے ہیں, آپ چیک کریں, ان گاڑیوں کو روٹ دیں. نواں شہر کی گاڑی ایبٹ آباد منڈیاں روٹ پہ نہ آنے تھے, جو گاڑی دیگر روٹس پہ چل رہی ہے اس روٹس کو آپ منڈیاں مانسیرا پہ جتنی بھی دیکھیں نا, ہاری پور کے لوگ یہاں پہ آ کے کر رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں, مانسیرا سے آ کے چلا رہے ہوتے ہیں, اور سزوکیوں کا بے ہنگم ریوڑ ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ کسی نے بھی آج تک ان سے روٹ پرمٹ چیک ہی نہیں کیا کہ جی آپ منڈیاں کمپلیکس والے روٹ پہ چل رہے ہیں, آپ نواں شہر کے روٹ پہ چل رہے ہیں, یا آپ سلڈ کے روٹ پہ چل رہے ہیں. اب جس کو کہیں پہ بھی کوئی جگہ نہیں ملتی وہ مانسیرا روڈ پہ آ جاتا ہے, تو اس وجہ سے بھی ٹریفک جام رہتی ہے. تو میں گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ عوام نے جس طرح ایک سٹیزن ٹریفک کے حوالے سے سٹیزنز کے اوپر مشتمل ایک سٹیزن ٹریفک ایک فورم بنا تھا, کمیٹی بنائی گئی جی کمیونٹی بنی تھی, اس نے بڑے اچھے کام بھی کیے. سر وہ کمیٹی 1993 میں بنی تھی, لیکن انہوں نے اگر جو کام کیے ہیں وہ ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہے. روڈ کی بدترین حالت ہے, کوئی ٹریفک کا چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں بالکل بھی. تو وہ سٹیزن ٹریفک کمیٹی میں بہت ساری ان کے ایمز تھے کہ وہ ڈرائیورز کو, عام جو عوام ہے, ڈاکٹرز ہیں, جو اسکول گوئنگ بچے ہیں, ٹیچرز ہیں, ان سب کو وہ ٹریننگ دیتے تھے ان کے مطابق کہ وہ کس طرح سے ٹریفک کے قوانین کا ان پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. اب وہ کمیٹی سر کیوں نہیں کام کر رہی؟ جی خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں, اس کمیٹی کے ساتھ ہم نے بڑا کام کیا. ہم نے کالجز کے بچوں سے لے کر ڈرائیورز تک کو اویئرنیس کی طرف لے کے بھی گئے. ان لوگوں کو ہم نے, اب یوں کہہ لیں کہ گاڑی ٹو گاڑی ہم نے کنونس کی, ہم نے پمفلٹ چھپوائے, ہم نے لوگوں کو اویئرنیس کے لیے بہت سارے. مگر بدقسمتی ہے کہ یہاں پر لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں رول کو وائلیٹ کر کے. اور جو خاص طور پر دیکھیں نا, یہاں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ بغیر لائسنس کے بہت سارے لوگ روڈوں پہ آ جاتے ہیں اور جن سے بہت سارے حادثات ہوتے ہیں. تو ٹریفک پولیس یہ بھی میک شور کرے کہ جو لوگ روڈ پہ گاڑی لے کے آئیں, کم از کم دیکھیں نا کم عمر بچے گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں. آپ کی سزوکی پہ ایسے وہ بچے بھی چلا رہے ہوتے ہیں جن کے ابھی آئی ڈی کارڈز بھی نہیں بنے ہوتے, جن کے کارڈز بھی نہیں بنے ہوتے, مگر وہ چلا رہے ہوتے ہیں. اور وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی ان اتھارٹیز کے منظور نظر ہوتے ہیں, یا ان کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے, جس کی بنیاد پہ
ان کو روکا نہیں جا رہا ہوتا. اگر آپ اس چیز کو سختی سے دیکھیں گے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ٹریفک رولز کے اوپر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے. دیکھیں نا, اس شہر کو پوری دنیا میں ساری چیزیں ڈیجیٹل ہو گئی ہیں, ساری چیزیں وہاں پہ اشارے لگ چکی ہیں. ایبٹ آباد واحد شہر ہے جہاں پہ کسی چوک میں بھی آپ کو کوئی ٹریفک سگنل نظر نہیں آئیں گے. دیکھیں نا, پہلی چیز تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اس ریجنل ہیڈ کوارٹر کو, جو کے پی کا دوسرا سب سے اہم ترین شہر ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایبٹ آباد پاکستان کا اہم ترین شہر ہی نہیں ہے بلکہ پوری ورلڈ کا بیوٹیفل سٹی ہے. اور یہاں پر پلاننگز نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ادارے موجود ہیں, جی ڈی اے بھی ہے, یہاں پہ ایبٹ آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی موجود ہے, گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی موجود ہے, یہاں پر دیگر ڈی سی بھی موجود ہے, کمشنر بھی موجود ہے, ادارے موجود ہیں, چیک اینڈ بیلنس کی اتھارٹیز موجود ہیں. مگر ہر ادارہ اپنی ڈومین میں کام کرنے کے بجائے دوسروں کے اوپر تو تنقید کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے کام کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اس نے کرنا کیا ہے. میں ٹریفک کے ارباب اختیار سے یہ گزارش کروں گا, ایک تو ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے کمشنر صاحب اپنا رول پلے کریں. این ایچ او کو آن بورڈ لے کے این ایچ اے کے ارباب اختیار سے یہ کہیں کہ وہ گورنمنٹ کے روڈ کے جو جتنی بھی مین روڈ ہے, روڈ کی بہت سائڈ پہ ان تجاوزات کو ختم کریں. وابٹا کو نوٹس کریں کہ وہ اپنے پولز یہاں سے ریپلیس کریں. اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ جن کی جو ہڈلز روڈ کے اوپر ہیں, دیکھیں نا, آپ جائیں, آپ پی ایم اے روڈ کے اوپر چلے جائیں, آپ جیسے سپلائی کراس کریں گے پی ایم اے روڈ کے اوپر بجلی کے پول جو لگے ہوئے ہیں وہ روڈ کے بیچ میں لگے ہوئے ہیں اور ٹوٹے ہوئے ہیں ٹرکوں کی ٹکروں سے. وہ کسی بھی وقت بڑے حادثے کا باعث بن سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے پورے پاکستان کے اندر یہ بل بورڈز کی ممانعت کی اور ان کے لگانے سے, دیکھیں آپ کی ایبٹ آباد کے اندر جو پبلک کی گزر گاہیں ہیں وہاں پہ روڈ لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ وہ بورڈز لگے ہوئے ہیں اور روڈوں کے اوپر روڈ کی سائڈ پہ ان کے کھمبے ٹھونک کے وہ بورڈ لگا دیے گئے ہیں, مگر کوئی نہیں پوچھ رہا. اس کے لیے چاہیے یہ کہ عوام کو اور گورنمنٹ کو مل کے ایک جدوجہد کرنی پڑے گی, تو تب ہم اپنے شہر کی ٹریفک کی اس پرابلم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو کھڈے بنے ہوئے ہیں, یہ جو روڈ کی حالت زار ہے, یہ جو بارش کا پانی ڈرینیج کی لائنیں چوک ہو کے پانی روڈ کے اوپر آ جاتا ہے, ٹریفک کی روانی میں, اس کے فلو میں رکاوٹ کا یہ بھی بہت بڑا باعث ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بھی اپنی آواز اٹھائیں گے اور جو لوگ ہماری آواز سن رہے ہیں ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ خدا را اپنی ذمہ داریاں بطریقے احسن نبھائیں. جہاں پر آپ کو عوام کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی ہم لوگ والنٹیئرلی آپ کے ساتھ دست و بازو بن کے اس چیز کے لیے اپنی خدمات پیش کریں گے. جی ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین, آج ہم نے قاری راشد صاحب سے بات کی اور ہم نے ایک ڈیٹیل وے میں جانا کہ ہمارے شہر, خوبصورت شہر ایبٹ آباد میں ٹریفک کے مسائل کس قدر بڑھ چکے ہیں, لیکن یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور ہم عوام سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور ایبٹ آباد شہر کو اپنے گھر کے طور پر یوز کریں, اور اس کو جیسے ہم اپنے گھر کو سنوارتے ہیں اسی طرح ایبٹ آباد شہر کو بھی سنواریں. اور ہم اپنی ہائی اپ اتھارٹی سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ خدا را ایبٹ آباد کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کمیٹیز بنائی جائیں, پروجیکٹس لانچ کیے جائیں اور ان پر عمل درآمد بھی کروایا جائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ہمیں اجازت دیجیے, دوبارہ حاضر ہوں گے اسی پروگرام گل ویلے دی کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.